کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کو بھی سوار کرنا ہے، سب کے جان کی حفاظت کرنی ہے، تو کتنی بڑی کشتی بنائے، کتنی بڑی کشتی بنائی جائے کہ سارے لوگ آ جائیں۔ اللہ کا حکم ہوا، کہا نوح 1,24,000 پٹرے تیار کیے جائیں اور ان پٹروں کو ان کشتیوں سے جوڑا جائے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے 1,24,000 پٹرے تیار کیے۔ ایک مدت لگی ہوئی ہوگی، ایک ٹائم لگا ہوا ہوگا، کافی وقت لگا ہوا ہوگا۔ 1,24,000 پٹرے تیار کیے گئے۔ پھر اللہ کا حکم ہوا کہ اے نوح جبریل کی مدد سے اس پر تمام انبیاء کے نام کو درج کرو، آدم سے عیسیٰ تک جتنے پیغمبر آنے والے ہیں تمام ناموں کو اس پہ لکھو۔ اب حضرت جبریل کی مدد سے حضرت نوح علیہ السلام نے تمام انبیاء کرام کے ناموں کو اس پر تحریر کیا۔ لیکن جب دوسرے دن تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جتنے ناموں کو لکھا گیا تھا وہ سارے نام محو ہو گئے، غائب ہو گئے، کوئی نام باقی نہ رہا۔ کہا پروردگار بڑی محنت و مشقت کی، کوئی نام باقی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے نوح تم جو ہے میرے نام سے شروع کرو اور میرے محبوب کے نام پر ختم کرو۔ جب اس طرح کرو گے تو کوئی نام جو ہے غائب نہیں ہوگا۔ اب حضرت نوح نے اللہ کے نام سے شروع کیا، سرکار کے نام پر ختم کیا۔ 1,24,000 پٹرے تیار ہو گئے۔ اب اللہ کا حکم ہوا پٹروں کو جوڑنا شروع کر دو، اب کشتی کی شکل میں لانا شروع کر دو۔ اب کشتی کی شکل میں لایا گیا، کشتی تیار ہو گئی، جس طرح کشتی ہونی چاہیے اس طرح کشتی جب بن کے تیار ہو گئی تو کچھ جگہ باقی بچ گئی جس میں جو ہے کچھ پٹرے لگانے تھے، یعنی کوئی اتنا بالکل یقین نہیں تھا کہ اتنے پٹروں میں کشتی مکمل ہو جائے گی، وہ تو اللہ کا حکم تھا۔ انہوں نے جو ہے اتنے پٹرے تیار کر دیے، لیکن چند پٹروں کی جگہ بچ گئی، ابھی کشتی نامکمل رہ گئی۔ تو کہا پروردگار کیا کروں؟ جبریل نے بتایا، اللہ کے حکم سے جبریل نے بتایا کہ اے نوح علیہ السلام 4 پٹرے کی ضرورت ہے، اگر 4 پٹرے لگ جائیں گے تو یہ کشتی مکمل ہو جائے گی۔ کہا کہ یہ جبریل ان پٹروں پر، ان 4 پٹروں پر 1,24,000 انبیاء کرام کے ناموں پر ہم نے 1,24,000 پٹروں پہ لکھ دیا۔ اب ان 4 پٹروں پہ کس کا نام لکھا جائے گا؟ حضرت جبریل فرماتے ہیں کہ اے نوح ان پٹروں پر ابو بکر کا نام لکھ دو، ان پٹروں پر عمر کا نام لکھ دو، ان پٹروں پر عثمان کا نام لکھ دو، ان پٹروں پر جو ہے علی کا نام لکھ دو، ان 4 پٹروں پر 4 صحابہ کا نام لکھ دو۔ نوح نے کہا یہ کون ہے؟ کہا میں محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے یارغار ہیں، نبی کے دوست ہیں، نبی کے وزیر ہیں، نبی کے مشیر ہیں۔ اب ان پٹروں پر حضرت ابو بکر کا نام، دوسرے پٹرے پر عمر کا نام، تیسرے پٹرے پر عثمان کا نام، چوتھے پٹرے پر علی کا نام، 4 پٹروں پر 4 صحابہ کا نام لکھ دیا گیا اور کشتی میں لگا دیا گیا۔ اب کشتی مکمل ہو گئی۔ پتہ چلا جہاں اللہ نے میرے محبوب کا مقام بلند فرمایا وہاں اپنے محبوب کے امتیوں کا بھی مقام بلند فرمایا۔ ایک بات اور سماعت فرما لیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ان کے ساتھی ان کے ساتھ چلتے تھے، ضرورت ہوتی تھی پانی حاصل، ضرورت ہوتی تھی کھانا حاصل، اگر بھوک لگتی تھی تو بادل سایہ کرتا تھا۔ کہتے ہیں اے میرے پیغمبر آپ کا مقام بہت بلند ہے، آپ کا مقام بہت بلند ہے، آپ جیسا کوئی اونچی شان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم فرماتے ہیں اے میرے حواریوں کان کھول کے سن لو، ہمارے بعد میں ایک ایسا پیغمبر آنے والا ہے جس کا مقام ہم سے کہیں بہت زیادہ بلند ہوگا، اگر اس کے نالین کو اٹھانے کا بھی اگر ہم کو موقع حاصل ہو جائے تو یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ اور بہت سے انبیاء کرام ہیں جنہوں نے دعائیں مانگی ہیں کہ مولا تم مجھے اپنے محبوب کے امت میں پیدا فرما۔